بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہیر عباس ایگل گروپ آف مارکیٹنگ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. تمام دوستوں کا بہت شکریہ. جنہوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ تک پہنچتی رہے. ناظرین, آج ڈسکس کروں گا لیک شور ریزیڈینشیا کا پورا پوسٹ مارٹم. ٹھیک ہے, کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ جا کر ختم ہوگی. ناظرین, میں نے 1 سال پہلے اس کا وزٹ کیا تھا, تقریباً 1 سال ہونے کو ہے. لیکن جب ہماری ملاقات ہوئی چیئرمین سید سادات حسین شاہ صاحب سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ جو زمینیں پرچیز کر رہا ہوں نا, یہ تقریباً 2-2.5 سال ہو گیا میں اس کی خفیہ طور کے اوپر زمینیں پرچیز کر رہا ہوں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ زمین پرچیز کرتے ہیں, کسی کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ سوسائٹی بنے گی تو وہ پرائسز بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہیں. جو وہاں کے لوکل لوگ ہوتے ہیں, کسان لوگ ہوتے ہیں, وہ پھر اگر 5 لاکھ کی کنال ہے تو وہ پھر 10-15 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے جتنے بھی بڑے ڈیولپر کو دیکھا نا, وہ خاموشی کے ساتھ اپنی جو ہے پرچیزنگ کرتے ہیں. تو شاہ صاحب نے جتنی بھی پرچیزنگ کی ہے وہ خاموشی کے ساتھ کی ہے, تقریباً 2 سے 2.5 سال پہلے. اور جتنی بھی زمینیں انہوں نے نام کرائی ہیں وہ اپنے نام پہ نہیں کرائی. بینگ اے چیئرمین, انہوں نے تمام کی تمام زمین جو ہے وہ لیک شور ریزیڈینشیا کے نام کے اوپر کرائی ہے. کوئی پروف لینا چاہے تو ہمارے آفس میں آ کر ضرور وزٹ کریں, ہم اس کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ تھا کہ اپنے نام پہ نہیں کرایا. پھر وہ آہستہ آہستہ انہوں نے فارم ہاؤس کی کٹنگ کا شروع کیا کہ یا میں اپنی جو بنیاد ہے, جو قبضے ہیں وہ لے لوں. ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں پہ بیریئر لگائے, وہاں پہ سائٹ کے اوپر آفس بنایا, کٹنگ کی, اپنے پورے ایریے کو قبضے میں لیا. اور چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ آپ وہاں پہ پراپر سوسائٹی کے اوپر بہت زیادہ مشینیں لا کے ڈیولپ کریں, تو وہ خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جتنے بھی متعلقہ ادارے تھے, چاہے اریگیشن کے ہوں, واپڈا کے ہوں, محکمہ جنگلات ہو, وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کے ہوں, تو انہوں نے آخر کار 6 مہینے کی سٹرگل کے بعد ٹی ایم اے سے, خانپور ڈیم سے اپنا NOC لے لیا. یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی ایشو نہیں ہے, کہ زمینیں بھی کلیئر ہو گئی اور NOC بھی مل گیا. اب لوگوں کی اگلی ڈیمانڈز کیا ہوتی ہے جی؟ وہ ہوتی ہے نقشہ, کہ بھائی ہمیں کوئی ایک میپ تو دے دیں, ہمیں کوئی پلان تو دے دیں, ہمیں پتہ تو چلے کہ پلاٹ کی کیا ہے, کمرشل فارم ہاؤس آپ کے کہاں پہ ہیں, آپ کا جو ہے مسجدیں کہاں پہ ہیں, سکول کہاں پہ ہے, پارک کہاں پہ ہے, روڈ کتنا ہے. تو یہ بھی انہوں نے اپنا شو کر دیا. جو فارم ہاؤسز ہیں اس کا میپ دیا, اس کی گلی, گھر کی گلی جو ہے فارم ہاؤس کی, وہ 30 فٹ رکھی ہے. میں بھی تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیں, ہم نے ان سے بات کی تھی, بڑی کر دیں. لیکن فی الوقت جو میپ میں آیا اسی کے اندر پھر کلب ہو گئے, ان کے پھر آگے جو آپ کے ولاز بنیں گے, آپ کے ہٹس بنیں گے, آپ کے ٹک شاپ بنیں گے, وہ پورے کا پورا پلان انہوں نے ابھی سے ابھی دے دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر چلتے ہیں چھوٹے پلاٹوں کی طرف. چھوٹے پلاٹوں کا انہوں نے پورا میپ دے دیا ریزیڈینشیا کا. اس میں آپ کے 5 مرلہ, 7 مرلہ, 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹ دیے, کمرشل دیے, مسجدیں دی, پارک دیا, اور جو چھوٹی سے چھوٹی اسٹریٹ رکھی وہ 40 فٹ کی رکھی, اور جو مین بلے وارڈ ہے وہ 150 فٹ کی. وہاں پہ بنتا ہی اتنا ایک ہے, حالانکہ یہ لوگ کہتے ہیں 300 فٹ 400 فٹ, پتہ نہیں یہ کیا, لیکن ایسا نہیں ہے. جو ہے وہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. اور بڑے لمیٹڈ سے انہوں نے کمرشل رکھے ہیں, 4 مرلہ کے اور 8 مرلہ کے. وہ جب آئیں گے تب آپ کے ساتھ کریں گے. یہ چیزیں ہوں گی. اس کے بعد مین چیز ان کی آگے کہ یہ کام کب شروع کرے گا. دیکھیں کمر جو ہے فارم ہاؤس, اس کے اوپر تو کام شروع ہے, آہستہ آہستہ لگے ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن پراپر جو کام ہے وہ جولائی یا اگست میں جو ٹینڈر یہ دے رہے ہیں, 5 سال کا ٹائم ہے, اس کے اندر انہوں نے پراپر موقع کے اوپر تیز ترین کام شروع کر دینا ہے. فی الوقت تو یہ سارا پیسہ اس کا اپنا تھا, باہر سے نہیں لیا. کتنا ہے کہ 25,000 کی بکنگ سے کتنا اس کو جاتا ہوگا, یا 50,000 بکنگ, یا کچھ 15-20 فارم ہاؤس بک ہو گئے ہوں گے. تو اتنے میں تو زمینیں بھی نہیں آتی ہیں. سارا پیسہ اس نے اپنا لگایا ہے. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ وہ سارا پیسہ لگانے کے بعد لیک شور ریزیڈینشیا کے نام پہ کیا, اور اب وہ کام کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا میرا لوگوں کا سوال تھا کہ جو ہے اس میں فائدہ کس کو ہوگا. ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو سب سے بڑا اس کا پلان ہے وہ ہے وہاں پہ کلب بنانے کا. یہ اس کا خواب ہے. ہم اس وقت شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, جتنی بھی پلاننگ آتی ہے یہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم ہاؤس جس بندے نے لیا ہے نا, تو وہاں پہ کلب نہ ہونا تو اس کا فائدہ نہیں. ٹھیک ہے,
क्लब हमने ज़रूर बनाना है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका विजिटर है वो भी बहुत ज़्यादा है। आगे बुद्ध मत के वहाँ पे टूरिस्ट हैं, फिर सिख अभी रिसेंटली भी हसन अब्दाल और इस एरिए में आए हुए थे, ये भी वहीं का एरिया पड़ता है। उसके अलावा आपके आर्मी की बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं वहाँ पे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, और सबसे ज़्यादा लेक अपना खानपुर डैम जो है उसके ऊपर हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में सालाना विजिटर भी आते हैं खूबसूरती की वजह से। अच्छा, अब आ जाते हैं कि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें। आपको बता दिया ज़मीन इसके नाम पे है, एनओसी इसको मिल गया, एलओपी आ गया, नक्शे आ गए, मौके के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। अब इसने जो एक बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस है ना, वो 25,000 से 5 मरले की आपकी बुकिंग रखी है। टोटल प्लॉट 15 लाख का है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। ठीक है, अगर डेवलपमेंट चार्जेस साथ ही देना चाहें तो उसका प्लान अलग होगा। इसी तरह 7 मरले का 35,000 से है। टोटल प्लॉट 21 लाख रुपए का है। 10 मरले का आपका प्लॉट जो है वो तकरीबन 27 लाख रुपए का है। 45,000 से आपकी बुकिंग है। कोई बैलून पेमेंट, कोई कंफर्मेशन, कोई पोजीशन चार्जेस, कोई 6 माह, कोई 18 माह नहीं है। इसी तरह एक कनाल का जो प्लॉट है वो 45 लाख रुपए का है। 75,000 से उसकी बुकिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चल रही होती हैं। तो लेक शोर रेजिडेंशिया का प्लान बहुत खूबसूरत है। अच्छे प्रोजेक्ट हमने चूज़ किया है, इससे पहले भी अच्छे प्रोजेक्ट चूज़ किए हैं, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट अपनी तकमील की तरफ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसने खोल के सामने रख दी है। अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आती तो हमारे पास आ जाए, हम उसको, बल्कि उससे भी ज़्यादा हर बंदे के हाथ में ये मोबाइल है, यहीं पे डालें पिन लोकेशन सरदना नजफपुर, और ये जनाब इसके मोज़े आते हैं, उसको खोले, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आबादी कहाँ कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे इसकी ज़मीन आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एनओसी के अंदर भी लिखी हुई नज़र आएंगी। तो ये एक तारफ़ था लेक शोर रेजिडेंशिया का। आज भी वक्त है अच्छी इन्वेस्टमेंट के बाद, जिनके पास डाउन पेमेंट नहीं है मोटी, जिनके पास बैलून पेमेंट नहीं है, वो ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें। तो इंशाल्लाह लेक शोर के हवाले से किसी भी दोस्त को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासर। खुदा हाफिज़।